الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النار أحب من الله من إهراق الدم وأنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے 3 حدیثیں پیش کی ہیں۔ 2 حدیثوں میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور تیسری حدیث میں قربانی کی فضیلت کو۔ چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ قریب الختم ہے، 2-3 دن باقی ہیں، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ایسے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے تمام رات اور دن کو پیدا فرمائے ہیں، اور بظاہر تمام راتیں اور تمام دنیں یکسائی ہیں، اس لیے کہ سورج اگتا ہے تو دن ہوتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہیں، تو ظاہر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی بعض حکمتوں کی وجہ سے اپنی مخلوق میں بعض مخلوق پر فضیلت عطا فرما رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذاتیں اور شخصیتیں ہیں، اور انبیاؤں میں بھی سب سے افضل ترین اگر کوئی نبی ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے ہی رات اور دن میں، تمام رات دن میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو بہت محترم بھی شان مہینہ بنایا ہے،
جو مہینہ رمضان المبارک کا ہے اس کو جو فضیلت اور جو افضلیت حاصل ہے وہ دیگر 11 مہینے کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمام راتوں میں شب قدر کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دیگر راتوں کو حاصل نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے دنوں کو نہیں ہے۔ ایسے ہی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، اس 10 دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ دوسرے کسی دن کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور قرآن نے یہ کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے گنتی کے اعتبار سے پیدا فرمائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے اربعۃ منھا، کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے 2 عمل ایسے قرار دیے گئے ہیں کہ جو دوسرے مہینے میں اور دوسرے دن میں اس عمل کو نہیں قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر حج اور قربانی۔ تو حج ہے وہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مہینے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ متعین کر دیا۔ حالانکہ دیگر عبادت کو دیکھا جائے تو فرائض کے بعد نوافل کی عبادتیں ہیں وہ آپ دوسرے وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا فرض نمازیں ہیں، وہ نماز پڑھ لی، اس کے بعد نوافل جتنی بھی چاہے آدمی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن حج کو اگر کرنا ہے تو حج کے دنوں میں اور حج کے مہینے ہی میں کرنا پڑے گا۔ حج کے مہینے کے بعد اگر کوئی آدمی نفل حج کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جو ہیں اور قربانی بھی ذی الحجہ کے دنوں میں متعین وقت میں کرنے کا قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت دی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ نیک عمل اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ دیگر دنوں کے اندر وہ نیک عمل کرے گا، لیکن اس نیک عمل کا بھاؤ اور ثواب اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کر رکھی ہے۔ دیگر دنوں کے اندر وہ نیک عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا جو نیک عمل کا اجر و ثواب اس 10 دنوں کے اندر ملے گا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے تو کیا وہ مجاہد آدمی کا عمل اس عمل سے بڑھ کر نہیں ہے؟ یعنی ایک آدمی جہاد میں جا رہا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جا رہا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے جا رہا ہے، تو کیا وہ مجاہد کا اجر و ثواب نہیں بڑھے گا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ اے میرے پیارے صحابہ سنو، اگرچہ مجاہد جہاد کرنے کے لیے جائے گا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جائے گا، لیکن اس مجاہد کا اجر و ثواب وہ نہیں ہوگا جو اس 10 دنوں میں ہوگا۔ ہاں الا رجل، مگر وہ مجاہد جو مجاہد اللہ کے دین کی خاطر جہاد میں نکلا اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، پھر وہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دے
اور شہید ہو جائے۔ ہاں شہید ہو گیا تو اس مجاہد کا عمل جو ہے یہ اس 10 دنوں سے زیادہ افضل قرار دیا جائے گا، ورنہ اس مجاہد کا جو واپس گھر صحیح سلامت غزوہ کر کے جہاد کر کے لوٹ آیا تو اس کا عمل بھی افضل نہیں شمار ہوگا، اس کا افضل عمل قرار دیا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ۔ اے صحابہ کی جماعت، اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں تم اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کی حمد کو، اللہ کی تعریف کو، اللہ کی پاکیزگی کو اور اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین ایک عمل کرنے کا اجر و ثواب 700 گنا قرار دیتے ہیں، بلکہ وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے گی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تحلیل پڑھی تو اس ایک مرتبہ کلمے کے پڑھنے کا جو اجر و ثواب دوسرے وقت میں ایک ہی مرتبہ کا ملے گا، لیکن ذی الحجہ کے شروع کے عشرے میں اگر اس نے یہ کلمہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 700 مرتبہ پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا، سبحان اللہ کا جو بھی ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بڑھا دیں گے۔ بلکہ ابو ہریرہ کی روایت میں تو یوں ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحج، کہ اللہ رب العالمین کو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ ہے کہ اس عشرہ ذی الحجہ کا ثواب جو ہے وہ بہت بڑھا دیتے۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، کہ جو بندہ عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں اگر روزہ رکھے گا تو ایک روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملے گا اس کو۔ یعنی اگر پہلی ذی الحجہ کو روزہ رکھا اور ایک روزہ ہے تو اس ایک روزے کا اجر و ثواب اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا ایک روزے کا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ذی الحجہ کی یہ 10 راتوں میں جو آدمی عبادت کرے گا، چاہے عبادت کوئی بھی کرے، کوئی مقید اور کوئی متعین عبادت نہیں کہ یہی عبادت کرنی چاہے اس کے علاوہ نہیں، بلکہ فرمایا کوئی بھی عبادت رات کو کرے گا، چاہے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لے، چاہے کتاب اللہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، چاہے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لے، چاہے اللہ کی تسبیح حمد و تحمید کر لے، چاہے نوافل پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے، یا جون سے ابھی عمل کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور لیلۃ القدر کا ثواب قرآن نے کہا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر من 1000 شہر، اور 1000 مہینے کے سال 80 سال سے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ذی الحجہ کی اگر 10 راتوں میں سے کسی رات میں بھی کوئی بندہ بیدار رہ کر، اگر رات کو بیدار نہیں ہو رہا ہے، مشقت اور تکلیف ظاہری اعتبار سے ہو رہی ہے، تو وہ عشاء کے بعد کچھ بھی عمل کر لے تو اس عشاء کے بعد عمل کرنے کا اجر و ثواب گویا کہ شب قدر میں جو ثواب ملے گا وہ اس بندے کو ملے گا۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عزیز دوستو، یہ نیکیوں کو حاصل کرنے کا اور فضیلت کو حاصل کرنے کا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے ہی کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میری مخلوق میں سے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، پھر چاہے کوئی بھی مشغلے میں ہو، کوئی بھی شعبے میں ہو، ملازم ملازمت کر رہا ہے، نوکری کرنے والا نوکری کر رہا ہے، کھیتی کرنے والا کھیتی کر رہا ہے، اور تجارت کرنے والا تجارت کر رہا ہے۔ اب ان کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق زراعت کاشتکار کھیتی کرتا ہے، تاجر تجارت کرتا ہے، ملازم ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرنے والا کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے اس کام کے اندر مجھے کیا فرمایا ہے، کیسے تجارت کروں، کیسے کاروبار کروں، کیسے ملازمت کروں، کیسے زراعت کروں، اس کے مطابق وہ کرتا ہے تو وہ انسان کا عمل اور انسان کا کام عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے غفلت، کہ کبھی کبھی کاروبار میں، دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور غفلت برت لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے دن عطا فرمائے کہ وہ بندہ اپنی غفلت والی زندگی میں جو غفلت والا وقت گزر چکا ہے، اس غفلت کے وقت کو تلافی کے لیے، بدل کے لیے اللہ رب العالمین نے ایام اور دن عطا فرمائے تاکہ بندہ جو ہے وہ ان دنوں میں عبادت کر کے اور ان دنوں کے اندر اللہ کے حکام پر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کر لے۔ تو فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب، اور پھر اس میں ایک دن اور عطا فرمایا، عرفہ کا دن، 9ویں ذی الحجہ کا۔ حاجی کے لیے وہ عمل نہیں ہے کہ وہ عرفہ میں روزہ رکھے، لیکن جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے تو اس عرفہ کے ایک روزے کا اجر و ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سال کا اجر و ثواب رکھتے اور 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ایک گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ سال جو آئے گا، اس میں بھی اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا، کوئی معصیت اور گناہ ہو گئے صغیرہ کے قبیل سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے عزیزو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں یہ عشرہ نصیب فرمایا تو ہمیں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں پر بندے کے اجر و ثواب کے لیے بہانے بناتے ہیں اور بہانے دکھاتے ہیں کہ اسی بہانے سے بندہ کچھ بھی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ تو یہ تو تھی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ دوسری حدیث جو میں نے تیسری حدیث پڑھی جس میں قربانی کی فضیلت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو قربانی سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے سینگ کے ساتھ، اس کے بالوں کے ساتھ، اس کی کھالوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فَطِيبُ بِهَا نَفْسَ، اور کہا کہ قربانی کا جانور جب آدمی ذبح کرتا ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ، کہ قربانی کا جانور پر آدمی جب چھری
پھراتا ہے اور زمین پر اس کے خون کا قطرہ جو ٹپکنے والا ہے، اس ٹپکنے والے خون کے قطرے سے پہلے اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ تم لوگ قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اب کیسے جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإنھا علی الصراط مطایاکم، کہ قربانی کے جانور کی اگر تمہیں قربانی کرنا ہے تو تندرست فربا صحیح سالم جانور کی قربانی کرو، اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن جب جنت کا راستہ جو جانا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے جہاں پر جہنم بھی ہے، تو فرمایا کہ اس پل صراط کے راستے پر تمہاری سواری ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ قربانی خوش دلی سے کریں اور ساتھ میں یہ ہے کہ تندرست جانور کی قربانی کریں۔ اب یہ ہے کہ قربانی کن پر واجب ہے اور کیسے جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے؟ تو یاد رہے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر قربانی بھی واجب اور فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو رقم ہمارے پاس ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے نصاب میں زکوٰۃ کی مقدار مال کا ہونا ضروری ہے، اور لیکن سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں کے اندر آدمی مالدار ہو جائے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر 9ویں ذی الحجہ کو اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، لیکن 10ویں ذی الحجہ کو پیسے آ گئے اور وہ پیسے اتنے ہیں کہ اس پر صاحب نصاب کا حکم لگ جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر 10ویں ذی الحجہ کو نہیں آئے بلکہ 11ویں ذی الحجہ کو آئے تو 11ویں کو واجب، 10ویں کو بھی نہیں ہے، 11ویں کو بھی نہیں ہے، اور 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک تو صاحب نصاب ہو، دوسرے نمبر میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو، کہیں سفر کر رہا تھا تو شرعی سفر میں ہے، اگرچہ مقام پر مالدار ہیں لیکن وہ شرعی مسافر ہیں تو مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں لیکن وہ مسافر آدمی قربانی کے دنوں میں سفر سے واپس لوٹ آیا اور گھر چلا آیا تو پھر چاہے وہ 10ویں کو آئے، چاہے وہ 11ویں کو آئے یا چاہے وہ 12ویں کو آئے، تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اظہر من الشمس ہے۔ بڑے جانور ہیں، چاہے اونٹ کے قبیل سے ہو اور گائے بیل کے قبیل سے ہو، بھینس پاڑے کے قبیل سے ہو، تو ان کی عمر 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ ایک دن بھی اگر آگے پیچھے ہے تو اس کی قربانی شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بکری اور بکرا ہے تو اس کا بھی 1 سال ہونا ضروری۔ ہاں لیکن دمبا اور گھیٹا ہے اور وہ دمبا اور گھیٹا 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ 1 سال کا نہیں ہے لیکن اتنا تندرست اور قوی ہے کہ اگر اس کے 6 مہینے بھی ہیں یا 8 مہینے بھی ہیں یا 10 مہینے بھی اور اس کو سال کے بکروں کے ساتھ گھیٹوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو سال کے گھیٹے میں اور 6-8 مہینے والے گھیٹے میں تمیز نہ ہو سکے، پہچانا نہ جا سکے، تندرستی کے اعتبار سے فربا ہو، صحیح سالم ہو، تو اس کی قربانی درست اور جائز ہے۔ وہ عیبدار جانور کہ جو ایسا عیب ہو جو قربانی کو رکاوٹ کرتا ہے، وہ بڑے بڑے عیب یہ ہیں کہ قربانی کے جانور کا 1/3 حصہ ختم ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ مثلا آنکھ سے
اس کو نظر تو آتا ہے لیکن 1/3 حصہ سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس کی آنکھ بند کر دی جائے تیسرے حصے کے برابر اور وہ دیکھ نہیں سکتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 4 پیر والے جانور اگر وہ 3 پیر سے چل رہے ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور دودھ دینے والے جانور جس کے تھن بالکل خشک ہو چکے ہیں تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ سینگ والے جانور ہیں اور سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ سینگ کی کھول نکل جائے اور سینگ نہ نکلے تو کھول نکلے ہوئے جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر کان چرا ہوا ہے، ایک کان چرا ہوا ہوتا ہے اور ایک کان کٹا ہوا ہوتا ہے تو چرے ہوئے کان کی قربانی تو درست ہے، لیکن کان کا تیسرا حصہ کاٹ دیا ہے اور معطل کر دیا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے علماء سے پوچھ لیے جائے۔ یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے دین کے اندر قربانی والے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عشر ذی الحجہ جو آ رہا ہے اس میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔